وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ تلاوت شدہ آیت مبارکہ کا کچھ حصہ جناب حضرت آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے باپ ہیں، حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے، جناب حضرت آدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک پروردگار نے مٹی کی یہ مٹھی پوری زمین سے لی۔ جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جناب حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہترین شاہکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان کارکردگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ کی ایک عظیم تخلیق۔ آدم علیہ السلام اللہ پاک پروردگار نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی آپ بات یاد رکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے دو ہاتھ ہیں، اور اس پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں، سیدھے ہاتھ ہیں، یعنی اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی رائٹ ہینڈ ہیں، جیسے اللہ وحدہ لا شریک کی شان کے لائق ہے۔ پھر اسی آدم سے اللہ نے آدم کی بائیں طرف کی سب سے ٹیڑھی پسلی میں سے جناب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کو اللہ پاک پروردگار نے رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، جنت۔ اور اللہ پاک پروردگار کی جناب آدم نے نافرمانی کر ڈالی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے آدم کو اور حوا کو
علیہم الصلاۃ والسلام جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور پھر جناب آدم اور جناب حوا دونوں زمین پر اتارے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کے کلمات بھی سکھائے، اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ کہا جاتا ہے، جو کہ ہے گڑنتو، کہا جاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، اور کسی اور بے وقوف نے یہ بھی ساتھ کہا کہ آدم نبی اللہ علیہ السلام نے پنجتن پاک کا واسطہ دیا۔ تو اللہ کے قرآن سے ہم پوچھیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوا آدم کے ساتھ، کیا ہوا آدم کی بیوی حوا کے ساتھ، اور کیا اللہ نے ان کو منع کیا، اور منع کرنے اور کے باوجود کیسے آدم علیہ السلام کو شیطان ابلیس نے پھسلا دیا، اور کیا آدم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، یا آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک کا واسطہ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھیں گے، اور اللہ کا قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہوا کیا تھا۔ اب جو باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور پنجتن پاک کا واسطہ دیا، قرآن مجید پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ جھوٹ کیوں پھیلا رکھا ہے، اور لوگ یہ جھوٹ بولتے کیوں ہیں، اور لوگ ان جھوٹی باتوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا قرآن نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن نہ سیکھا جاتا ہے نہ سکھایا جاتا ہے۔ بیان کرنے والے کی شکل جو ہے وہ جبریلانہ ہوگی، لیکن جو بیان کر رہا ہوگا وہ خالصتاً ابلیسانہ ہوگا، یعنی سارے کا سارا بیان وہ گھڑنتوں کے اوپر مشتمل ہوگا، اور آگے جاہل کل انعام وہ ان گھڑنتوں کے اوپر سبحان اللہ کا نعرہ لگا رہے ہوں گے۔ اگر قرآن مجید پڑھا جاتا، پڑھایا جاتا، تو یہ نوبت نہ آتی کہ جو جتنے بڑے بڑے گھڑنتو چھوڑتا ہے بے بنیاد باتیں، اتنا مجمع بڑا ہوتا ہے اور اتنی بڑی بڑی واہ واہ نکلتی ہے اگر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے خبیث، ایسے شیطان صفت لوگ بھی موجود ہیں، کراچی کے پروفیسر ہود بھائی کی طرح، جنہیں بچوں کا اسکولوں اور کالجوں کے اندر قرآن مجید پڑھایا جانا ہضم نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، اور اس شریعت کے اندر تعظیماً سجدہ وہ لغیر اللہ حلال تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ مخلوق کے لیے کرنا حرام ہے، وہ چاہے تعظیماً ہو یا عبادتاً ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا بتایا اس حوالے سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان
کنتم ایاہ تعبدون۔ سجدہ صرف کائنات کے خالق اور مالک کو کرنا ہے، سجدہ صرف کائنات کے خالق ہی کا حق ہے۔ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا حرام ہے، وہ چاہے سورج جتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ چاہے چاند جتنا بڑی مخلوق کیوں نہ ہو۔ اب سورج ہماری زمین سے بے شمار گنا بڑا ہے اور چاند بھی ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، تو جب سورج اور چاند کو سجدہ حرام ہے، اب سورج ہمارے کام بھی آتا ہے، چاند بھی ہمارے کام آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ بہرحال اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس مردود کے۔ تو یہ معاملہ جب ہو چکا، اب اللہ رب الرحمن نے جناب آدم سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہو، تو بھی اور تیری بیوی حوا اب تم دونوں جنت کے اندر ٹھہرو، ہاں جنت میں جہاں سے مرضی آئے کھا بھی لو اور پی بھی لو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، با فراغت جنت میں سے جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، تمہیں جنت کے اندر کھانا بھی اور پینا بھی اجازت ہے، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں مت قریب جانا اس درخت کے، یہ جو فلانا درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، مطلب اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی پوری جنت میں سے جو مرضی کھاؤ پیو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت سے کیوں منع کیا؟ اللہ پاک پروردگار اجازت دے دیتا کہ سب کچھ کھاؤ، جو بھی ملے کھا سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے انسان اور جنات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اللہ نے موت اور حیات کو بھی امتحان کے لیے پیدا کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے بطور امتحان اور بطور آزمائش آدم اور حوا سے کہا باقی جو مرضی کھا لینا پی لینا، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نافرمانی کر بیٹھو گے، اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھو گے۔ ابلیس شیطان جسے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا، اب تو فرشتوں کی جماعت میں سے نکل جا، اب تو آسمان کی بلندیوں سے اتر جا۔ اس ابلیس نے پہلے بھی خام خواہ آدم علیہ السلام سے حسد کیا، حسد جو ہے وہ انسان کو برباد کر ڈالتا ہے۔ اب جیسے کوئی کسی کے ساتھ حسد کرے تو وہ اپنا ہی برا کرتا ہے،
حسد کر کے خود کو ہی تباہ کرتا ہے۔ شیطان نے خواہ مخواہ جناب آدم کے ساتھ حسد کیا۔ اب حسد کی وجہ سے جو شیطان پہ لعنت پڑی، شیطان پھر مزید باقاعدہ طور پر آدم اور حوا اور اولاد آدم کا دشمن بن بیٹھا۔ اب دشمن طاق میں تھا، انتظار میں تھا، اور دشمن گھات لگا کر بیٹھا تھا، موقع ملے اور میں اپنی دشمنی نکالوں، آدم کو رسوا کرنے کی کوشش کروں، آدم کو اللہ کا نافرمان بنا دوں، آدم کو جنت سے نکلوا دوں۔ شیطان نے جب موقع دیکھا تو وہ شیطان اپنا وار کر گیا۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آدم اور حوا کو پھسلا دیا اس درخت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا کہ جہاں وہ دونوں تھے، یعنی جنت میں سے۔ شیطان آدم اور حوا کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات بیان فرمائی؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا شیطان نے آدم اور حوا کو پھسلایا۔ یہ پھسلانا کیسے ہوا؟ فرمایا فوسوسا، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ بے وقوفیاں کی، گھڑنتو لگایا، خود ساختہ باتیں کہیں کہ شیطان ابلیس کی، اور شیطان وہ سانپ کی شکل میں آدم کے پاس جنت میں پہنچا۔ حالانکہ اللہ نے تو ابلیس کو آسمانوں سے اتر جانے اور فرشتوں کی جماعت سے نکل جانے کا حکم کر دیا۔ اب شیطان زمین سے جنت تک سانپ بن کر کیسے پہنچا؟ یہ ایک محض گھڑنتو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اور مختلف باتیں کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فوسوس لہما، شیطان نے آدم اور حوا کو وسوسہ ڈالا۔ اب یہ وسوسہ کیسے ڈالا جاتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان ہوتا دور ہے، مگر وہ دور سے وسوسہ ڈال کر بندے کو نافرمان بھی کر دیتا ہے، گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں گے کہ شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ ایک معمولی سی مثال ہے، ویسے تو شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی کیپیسٹی اور طاقت وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک معمولی اور ہلکی سی مثال یہ ہے کہ شیطان پرے اور دور رہ کر وسوسہ کیسے ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ موبائل ہے، اب اس موبائل کے اندر PTCL کی لائن کوئی نہیں لگی، اس موبائل میں موجود ایک سم ہے، وہ کسی بھی نیٹ ورک کی ہے، اس سم کا جو ٹاور ہے وہ ہم سے میلوں دور ہے، لیکن میلوں دور ہونے کے باوجود وہ ٹاور اس سم کو سگنل بھی دے رہا ہے، اور یہ سم اس ٹاور کے سگنل شو بھی کر رہی ہے۔ تو شیطان وہ دور رہ کر، پرے رہ کر آدمیوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر شیطان لوگوں کو بہکا دیتا ہے،
تو یہ کہنا کہ شیطان سانپ بن کر یا سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت پہنچا، یہ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب وسوسہ ڈالنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ شیطان ابلیس آدم اور حوا کے پاس خیر خواہ بن کر آیا، کہنے لگا آدم جی، حوا جی، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ، تمہیں موت نہ آئے یا تمہیں جنت سے نکالا نہ جائے۔ شیطان آدم اور حوا سے کہتا ہے نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ فرشتے، یہ پھل کھا لو کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ پھل کھا لو گے تو یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کی یہ بات سنی، یعنی شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہ بات کہنے کے بعد مزید وہ ابلیس اور شیطان کیا کہتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان آدم اور حوا کے لیے قسمیں کھانے لگا، مجھے اللہ کی قسم، مجھے رب العالمین کی قسم۔ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ فراڈیا اور بہروپیا وہ خوبصورت شکل بنا کر آئے گا اور بڑی بڑی قسمیں کھائے گا، بڑی خدمت گزاری کا اظہار کرے گا، لیکن ہوگا وہ دشمن۔ تو شیطان نے قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کھا کر کیا کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب شیطان کا دھوکہ اور شیطان کی قسمیں، آدم علیہ السلام چوک گئے۔ انسان ہے نسیان سے، بھول جانا۔ آدم علیہ السلام بھول بیٹھے کہ مجھے تو میرے رب نے منع کیا تھا کہ آدم اور حوا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب کوئی نہیں جانا۔ اب جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام ان دونوں نے وہ درخت کھا لیا، اسے چکھ لیا، تو جو ایک دوسرے کے لیے ان کا ستر چھپا ہوا تھا دونوں کا ستر ظاہر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت کے بڑے بڑے پتے توڑ توڑ کر اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ جب یہ چکھ لیا اور کھا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو آواز دی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، آدم اور حوا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب آدم اور حوا یہ درخت کھانے لگے تو اللہ نے روک کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں روکا کہ اللہ نے جنات کو اور انسان کو یہ کچھ اجازت دی ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے، بعض معاملات تک ایک محدود لمٹ کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ہاتھ نہ پکڑا نہ روکا، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام بھی زمین پر ہیں اور آدم کی بیوی میری آپ کی ماں حوا بھی زمین پر آ چکی علیہ السلام، وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو لوگوں نے مشہور یہ کر رکھا ہے، آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، تو جناب آدم نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، یہ جھوٹ ہے۔
بعض جاہلوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پنجتن پاک کا واسطہ دیا اور اللہ نے آدم کو معاف کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ سچ کیا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، یہ قرآن مجید ہے اور یہی سچ ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی یہ آیت، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ آدم نے اپنی بیوی حوا کو بھی سکھا دیے۔ وہ کلمات کیا تھے یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں آیت نمبر 23 ہے۔ جناب آدم نے جو کلمات سیکھے اور حوا اور آدم نے جو کلمات کہے وہ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ مشہور دعا جو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والے، نقصان پانے والوں میں سے۔ تو جناب آدم نے کسی کا واسطہ وسیلہ کوئی نہیں پیش کیا، اللہ نے آدم کو یہ کلمات سکھائے کہ آپ ان کلمات کو پڑھتے رہو، وہ پڑھتے رہے، اور پھر اللہ نے آدم اور حوا کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی آدم، اولاد آدم اور شیطان کا فرق کیا ہے۔ ابلیس نے غلطی کی، نافرمانی کی، وہ اپنی نافرمانی پر ڈٹ گیا۔ آدم علیہ السلام کا اعجاز یہ ہے، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی پر ڈٹ نہیں گئے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لی، اور یہی کام اولاد آدم کا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ زمین بھر میرے پاس گناہ لے کر آ جائے، اگر وہ مجھ سے بخشش مانگے میں زمین و آسمان بھر اس کے پاس بخشش لے کر آؤں۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو، اور اللہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور نہ کرو، اللہ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی، معافی مانگتی، اللہ اسے معاف کر دیتا۔ حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگ لینے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اقول قولی ھذا